اگر اس روز اسلام آباد ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کا عملہ ذرا سی بھی غفلت برتتا تو شاید ایئر لائنز کی دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک حادثہ رونما ہو جاتا۔ ایک ایسا حادثہ جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد کی ہلاکت ہوتی۔ ایک ایسا حادثہ جس کی وجوہات میں یہ لکھا جاتا کہ طیارہ کسی فنی خرابی یا موسم کے اثرات کی وجہ سے نہیں بلکہ کاکپٹ عملے اور کنٹرول ٹاور کی سنگین غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ لیکن سلام ہے اسلام آباد کنٹرول ٹاور کو جس نے پائلٹ کو اس کی غلطی سے بر وقت روکا۔ لیکن 1996 میں چنئی ایئرپورٹ کے عملے نے ایسی ہی ایک پرواز کو کیوں کنٹرول نہ کیا جو غلط رن وے نہیں بلکہ غلط ایئرپورٹ پر اتر گیا تھا۔ 26 نومبر 2025 کی شام اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیا ہوا تھا اور چنئی میں دنیا کا سب سے بڑا اور وزنی جہاز کمرشل ایئرپورٹ کی بجائے جنگی ایئرپورٹ پر کیوں لینڈ کر گیا تھا؟ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ایئر ایویشن کی دنیا میں انسانی غلطی سے رونما ہونے والے دو عجوبہ واقعات کی کہانی جس میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 26 نومبر کے روز یہ لگ بھگ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ اسلام آباد کے اطراف مساجد سے اذان مغرب کی مسحور کن آواز گونج رہی تھی۔ اسی دوران سعودی ایئر لائن کا ایک طیارہ اسلام آباد کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور پائلٹ نے اسلام آباد کنٹرول ٹاور کو اپروچ کرتے ہوئے لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ ATC نے پرواز کو رن وے 28 کے لیے کوشن دیا، لیکن کچھ لمحوں بعد رڈار اور کنٹرولر دونوں کے نوٹس میں آیا کہ طیارے کا ٹریک رن وے 26 کی سمت ہے اور رن وے 26 تو کچھ روز سے سالانہ مرمت کے لیے بند تھا جس کا باقاعدہ نوٹم بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس وقت رن وے پر سینکڑوں مزدور اور کئی درجن بھاری گاڑیاں موجود تھیں، یعنی طیارہ غلط رن وے کی جانب جا رہا تھا۔ ATC کے لیے یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کا عملہ بار بار پائلٹ کو تنبیہ کر رہا تھا کہ وہ غلط رن وے کی جانب جا رہا ہے، لیکن سعودی ایئر لائن کے پائلٹ کا یہ اصرار تھا کہ وہ صحیح رن وے پر ہے اور لینڈنگ کے لیے تیار ہے۔ عملہ بار بار کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کو وارننگ دیتا رہا کہ صحیح رن وے 26 نہیں بلکہ 28 ہے، اس لیے جہاز کی سمت کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ دوسری جانب پائلٹ مصر تھے کہ نہیں، وہ لینڈنگ کے لیے ٹھیک رن وے کی سمت پر ہی موجود ہے۔ کنٹرول ٹاور نے ٹچ ڈاؤن سے پہلے بند رن وے پر موجود لوگوں اور گاڑیوں کو فوراً ہٹانے کی کوشش کی اور ایمرجنسی عملے کو تعینات کر دیا گیا۔ دوسری جانب ATC نے کاکپٹ کو گو اراؤنڈ یعنی ایک بار پھر فضا کا چکر لگانے کی ہدایت دی۔ پائلٹ نے اس ہدایت کو فالو کیا اور جہاز فضا میں گھوم گیا، اور جب دوبارہ واپس آیا تو اس بار ATC کی ہدایت کے مطابق بوئنگ 777 نے درست رن وے کا انتخاب کیا۔ یوں کنٹرول ٹاور کے عملے نے بوئنگ 777 کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ اگر ATC آخری وقت میں مداخلت نہ کرتی تو ایک سنگین حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت غلط رن وے کا انتخاب کس کی غلطی تھی؟ کیا یہ انسانی کوتاہی کا نتیجہ تھا یا کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا؟ اور اگر اس دوران کنٹرول ٹاور صورتحال پر نظر نہ رکھ پاتا تو خوفناک حادثے کی صورت جو بھیانک نتیجہ نکلتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو میں 30 سال پیچھے انڈیا کے شہر چنئی لے جاؤں گا، جہاں پر طیارہ غلط رن وے پر نہیں بلکہ غلط ایئرپورٹ پر اتر گیا تھا۔ 1996 کی ایک رات کی آخری پہر سعودی ایئر لائن کے طیارے بوئنگ 747 نے ریاض ایئرپورٹ سے انڈیا کے شہر چنئی کے لیے اڑان بھری۔ صبح تقریباً 6:30 پر چنئی ایئرپورٹ پر اترنا تھا اس جہاز کو، لیکن 6:44 پر 747 نے کمرشل ہوائی اڈے کی بجائے انڈین ایئر فورس کے اڈے کا رخ کیا اور جہاز کا کاکپٹ عملہ IAF بیس کے عملے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ یہ صورتحال غلط رن وے پر اترنے سے بھی زیادہ خطرناک تھی، اس لیے کہ بوئنگ وائڈ باڈی 747 اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طیارہ تھا جسے لینڈنگ کے لیے 8000 فٹ کا رن وے درکار ہوتا ہے، لیکن انڈین ایئر بیس کا رن وے بمشکل 4500 فٹ لمبا تھا۔ مطلب یہ کہ جہاز میں سوار سینکڑوں مسافروں کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ پائلٹ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اب غلطی سدھارنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے پائلٹ نے مکمل بریکس لگا کر لینڈنگ کے لیے جہاز کو آگے بڑھایا۔ بوئنگ 747 313 مسافروں اور عملے کے 55 ارکان کے ساتھ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر اترا۔ ہوائی جہاز کو مختصر رن وے پر روکنے کی کوشش میں جہاز کے 4 ٹائر پھٹ چکے تھے اور سارے رن وے پر چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ یہ ایک سنسنی خیز لمحہ تھا۔ رن وے کا اختتام تیزی سے قریب آ رہا تھا اور ناممکن دکھائی دے رہا تھا کہ جہاز رن وے ختم ہونے سے پہلے رک سکے، اور پھر اچانک ایک انہونی ہوئی۔ قدرت کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مسافروں سے بھرا طیارہ چیخ نما دھاڑ کے ساتھ رن وے ختم ہونے سے صرف 100 فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ یہ واقعہ ایویشن کی تاریخ کا بدترین کلائمیکس تھا جو کاکپٹ اور چنئی ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کے عملے کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ لیکن ایک اور کلائمیکس ابھی سعودی ایئر لائن کا منتظر تھا۔
اور وہ تھا کہ اب جہاز اس مختصر رن وے سے واپس اڑان کیسے بھر پائے گا، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑے اور وزنی جہاز کو ٹیک آف کے لیے کم از کم 8000 فٹ کا رن وے چاہیے تھا۔ وہ 4500 فٹ کے رن وے سے کیسے اڑان بھرے گا؟ ٹیک آف میں کوئی بھی غلطی بیس کے آس پاس کی بستیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ سوال تو اہم تھا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ $350 ملین کی قیمت والے طیارے کو ایویشن ورلڈ کے لیے تاریخ کے سبق کے طور پر انڈین فضائی بیس پر چھوڑا جاتا۔ سعودی عرب کی ایئر لائن نے مدد کے لیے بوئنگ کی ایک مشاورتی ٹیم کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ٹیم چنئی پہنچی اور ایک دلچسپ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے مستحکم ٹیک آف کے لیے پرواز کو کم سے کم وزن میں اتارنے کا فیصلہ کیا، اور یوں جہاز کا وزن کم کرنے کے لیے پہلے بوئنگ 747 کی سیٹیں اتار دی گئیں، اور جہاز میں صرف اتنا ایندھن بھرا گیا جو 6 ناٹیکل مائل دور چنئی ایئرپورٹ تک پرواز اور لینڈنگ کے لیے کافی ہو۔ اور پھر اس خودکش پرواز کے لیے بوئنگ 747 کے سب سے تجربہ کار پائلٹ کیپٹن جیم جوم کو تیار کیا گیا۔ کیپٹن جیم کو بوئنگ کمپنی نے جہاز کی تجرباتی فلائٹ کے لیے تربیت دی تھی۔ 4 روز کے بعد وہ لمحہ آ گیا جب کیپٹن جیم جوم نے جنگی ایئر بیس کے مختصر رن وے سے دنیا کی سب سے بھاری ایئر مشین کو اڑانا تھا۔ یہ سب کچھ ایک خودکش مشن تھا، اور کیپٹن جیم یہاں آ کر تھوڑے کنفیوز ہو رہے تھے، کیونکہ بہت کچھ اور بہت قیمتی ایسا تھا جو ان کی مہارت سے جڑا تھا۔ ایئر بیس کے اطراف کی کچی آبادیاں اور وہاں بسنے والے ہزاروں لوگ، $350 ملین قیمت والا دنیا کا سب سے مہنگا جہاز، ایئر بیس پر موجود لاکھوں ٹن بارودی اسلحہ، اور خود ان کی اپنی زندگی۔ اور پھر کیپٹن جیم نے اپنی تمام تر طاقت اور خود اعتمادی کو جمع کیا اور اپنے ایویشن کیریئر کی سب سے مشکل فلائٹ کے لیے سوئچ کو آن کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعودی ایئر لائن کے حکام اور ایئر فورس انڈیا کے افسران کی سانس خشک ہو رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک ایک اچنبا ہوا۔ ابھی رن وے پٹی کے 600 فٹ باقی تھی کہ کیپٹن جیم جہاز کو ٹیک آف موڈ میں لے گئے، اور حیرت انگیز طور پر دنیا کے سب سے بڑے جہاز نے مختصر رن وے پر کامیاب اڑان بھر لی۔ رن وے پر موجود حکام کی رکی سانسیں دوبارہ بحال ہوئیں۔ ناممکن اڑان کے بعد کیپٹن جیم نے 6 ناٹیکل مائل دور چنئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز کو کامیابی سے لینڈ کیا۔ یوں کیپٹن جیم سعودی ایئر لائن کے ہیرو بن گئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ بات صرف غلط رن وے کی نہیں، بلکہ کبھی کبھی جہاز غلط ایئرپورٹ پر بھی لینڈ کر جاتا ہے، اور اگر ایئرپورٹ چھوٹا، رن وے مختصر اور جہاز سب سے بڑا ہو تو ایسی ہی صورتحال پیش آتی ہے جو 30 سال پہلے چنئی میں پیش آئی۔ ناظرین، اسلام آباد ایئرپورٹ پر غلط رن وے کا انتخاب کس کی غلطی تھا؟ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا رن وے 26 اور 28 کافی قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کو دیکھنے میں، جانچ کرنے میں غلطی ہوئی ہو اور اس نے غلط الائنمنٹ کا انتخاب کر لیا ہو، لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ پائلٹ نے ATS کی ہدایات کو غور سے نہ سنا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کاکپٹ عملے سے نوٹم مس ہو گیا ہو۔ لیکن یہاں جان بوجھ کر غلط رن وے کے انتخاب کی کسی کوشش کے شواہد نظر نہیں آتے۔ حالانکہ دنیا میں ایسے 16 واقعات موجود ہیں جب کاکپٹ عملے نے خودکشی کی کوشش کے طور پر جہاز کو حادثے کا شکار کیا، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سعودی ایئر لائن کے بوئنگ 777 کے پائلٹ کو تو جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہزاروں زندگیاں بچ گئیں۔ لیکن سن 2000 میں سنگاپور ایئر لائن کے مسافر طیارے کی ٹیک آف کے دوران ایئرپورٹ پر موجود تعمیراتی مشینری سے ٹکرانے کے سبب 83 ہلاکتیں ہوئیں، اور 2017 میں ایئر کینیڈا کا طیارہ سین فرانسسکو ایئرپورٹ پر اس وقت حادثے سے بال بال بچا جب وہ ٹیکسی اوے پر لینڈ کرتا ہے جہاں پہلے سے 4 طیارے موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایئر ایویشن کی دنیا میں انسانی غلطی، ویژول مسٹیک اور ہدایات کو سمجھنے میں غلطی کا امکان ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی وجہ سے شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔